اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امہات المؤمنین ام المومنین میمونہ بنت حارث۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث نام برہ تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد میمونہ نام رکھا گیا۔ قبیلہ قیس بن اعلان سے تھی۔ میمونہ بنت حارث، والدہ کا نام ہند بنت عوف بن زبیر، وہ قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتی تھیں۔ پہلا نکاح مسعود بن عمرو عمیر ثقفی سے ہوا، کسی وجہ سے انہوں نے طلاق دی۔ پھر ابو رحم بن عبد العزیٰ سے نکاح میں آئی۔ 7 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور حضرت میمونہ بیوہ ہو گئیں۔ اسی سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو آپ کے عم محترم حضرت عباس بن عبد المطلب نے میمونہ سے نکاح کر لینے کی تحریک کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضامند ہو گئے۔ چنانچہ احرام کی حالت میں ہی شوال 7 ہجری میں 500 درہم حق مہر پر حضرت میمونہ سے نکاح ہوا۔ عمرے سے فارغ ہو کر رملہ سے 10 میل کے فاصلے پر مقام صرف حضور نے قیام فرمایا۔ حضور کے غلام حضرت ابو رافع حضرت میمونہ کو ساتھ لے کر اسی جگہ آ گئے اور یہیں رسم عروسی ادا ہوئی۔ حضرت میمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھی، یعنی ان سے نکاح کے بعد حضور نے اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ حضرت میمونہ نہایت خدا ترس اور متقی تھی۔ حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، میمونہ ہم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والی اور صلہ رحم کا خیال رکھنے والی تھی۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس ان کی خدمت میں اس حالت میں آئے کہ سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ پوچھا، بیٹے یہ پراگندہ منہ کیوں ہو؟ حضرت عبداللہ نے کہا، میری بیوی ایام کی حالت میں ہے، وہی میرے سر میں کنگھا کیا کرتی تھی، لیکن اب اس حالت میں ہونے کی وجہ سے میں نے یہ کام لینا اسے مناسب نہ سمجھا۔ حضرت میمونہ نے فرمایا، واہ بیٹے، کبھی ہاتھ بھی ناپاک ہوتے ہیں، ہم اسی حالت میں ہوتی تھیں اور رسول کریم ہمارے گود میں سر رکھ کر لیٹے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اور پھر ہم اسی حالت میں مصلی اٹھا کر مسجد میں رکھ آتی تھیں۔ ایک موقع پر بھی انہوں نے حضرت ابن عباس کو نہایت بلیغ پیرائی میں سمجھایا کہ عورتیں اس حالت میں ہوں تو ان کے چھونے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت میمونہ کا ایک قریبی رشتہ دار ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ وہ سخت غضبناک ہوئیں اور اسے سختی سے جھڑک کر کہا کہ آئندہ کبھی میرے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ حضرت میمونہ بہت مخیر اور فیاض تھیں، اس لیے وقتاً فوقتاً قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ بہت زیادہ رقم قرض لے لی۔ کسی نے پوچھا، ام المومنین، اتنی زیادہ رقم کی واپسی کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا قرض ادا کرنے کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ حضرت میمونہ نے 51 ہجری میں صرف کے مقام پر جہاں ان کی رسم عروسی ادا ہوئی تھی وفات پائی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات تھیں، ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ چلو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ حضرت میمونہ نے 46 اور بقول بعض 76 احادیث مروی ہیں، ان میں سے 7 متفق علیہ، 1 بخاری میں اور 5 مسلم میں منفرد ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن شداد، عبد الرحمن بن سعید، عبداللہ بن الخلائی اور عطا بن یسار وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت عباس کی بیوی حضرت ام الفضل حضرت میمونہ کی حقیقی بہن تھی۔ اس رشتے سے حضرت عبداللہ بن عباس ان کے بھانجے تھے، رضی اللہ تعالی عنہ۔